آئیے آج ہم اردو زبان کی پہلی جماعت کی کتاب ابتدائی اردو کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ اس کتاب میں جو چوتھا سبق ہے اس میں جیم گروپ کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے۔ جب ہم جیم گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب جیم، چ، ہ اور خ۔ آپ جب کتاب آپ کے سامنے ہوگی، یہ جب آپ لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان چاروں حروف کی شکل ایک جیسی ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ صرف نقطوں کی مدد سے، کمی بیشی سے، اوپر نیچے لگانے سے یا نہیں لگانے سے ہمارے پاس 4 حرف بن جاتے ہیں۔ وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ پہلا ہے جیم، دوسرا چ ہے، تیسرا ہ ہے اور چوتھا خ۔ اس کو جیم گروپ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس گروپ میں پہلا حرف جیم ہے، اسی وجہ سے اس کو جیم گروپ کا نام دے دیا گیا ہے۔ چونکہ ان کے شکلیں ایک جیسی ہیں، لہٰذا جب ان کو ہم جوڑ کر لکھیں گے، ان کی ذیلی شکلیں کہیں بنے گی یا ٹوٹی ہوئی شکلیں بنے گی یا جوڑ کی شکل بنے گی تو وہ ساری شکلیں چاروں حروف کی شکل ایک جیسی ہوگی، لہٰذا ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے اور ان کو جیم گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تصویروں کی مدد سے ہم ان حروف کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چونکہ ہماری ابتدائی کی کتاب ہے، جماعت کی کتاب ہے، اور اب آپ ایسی بہت سی تصویروں کو دیکھتے ہوں گے، آپ کے پاس آس پاس بھی ہوتی ہوگی، گھر میں بھی موجود ہوگی، آپ کہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے، بازار میں نکلتے ہوں گے تو بھی دیکھتے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں ان تصویروں کو دیکھتے ہوں گے۔ ہر تصویر کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اور اس نام کا کوئی نہ کوئی پہلا حرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان تصویروں کو کے نام میں آسانی ہوتی ہے، ان کا نام لینے میں، ان کو پروناؤنس کرنے میں اور ان حروف کو پہچاننے میں بھی۔ اگر فرض کر لیے کہ جیسے ہم کہیں جیم سے جہاز کہیں تو جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پہلی آواز نکل رہی ہے وہ جیم کی ہے۔ اسی طرح دوسری آواز اس کی اگر تصویر ہم دیکھیں تو وہ جگ بنا ہوا ہے، یعنی ایک پانی کا جگ مانے ویسے تو دنیا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ جگ کی ہے، یعنی اس کے میں پہلی آواز جیم کی ہے۔ تو جیم کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے صرف 2 تصویروں کی مدد لی گئی ہے، 2 تصویروں کا سہارا لیا گیا ہے۔ پہلی تصویر جہاز کی ہے، دوسری تصویر آپ کی جگ کی ہے۔ تو ان دونوں تصویروں میں جو پہلا حرف آیا ہے، جو پہلی آواز نکل رہی ہے وہ جا کی آواز نکل رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو چا میں دیکھیں تو چا میں کی آواز کے لیے 2 تصویریں اور دی گئی ہیں، ایک چڑیا کی تصویر دی گئی ہے اور دوسری چاند کی تصویر دیکھی ہے۔ آپ دونوں کو تلفظ کر کے دیکھیے تو دونوں میں جو پہلا حرف نکلتا ہے، جو پہلی آواز نکلتی ہے وہ چا کی نکلتی ہے۔ جب ہم چڑیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں چ کی آواز ہے یا چا کی آواز ہے۔ اسی طرح چاند کو جو ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی وہی آواز ہے۔ یہاں صرف آوازوں کی پہچان کے لیے تصویروں کا سہارا لیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہے کی جو تصویر ہے تو ہے پہ ظاہر سی بات ہے کوئی نقطہ نہیں ہے، یہاں صرف ہے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 2 تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک حلوائی، یعنی جو مٹھائی بناتا ہے اس کو ہم حلوائی کہتے ہیں، تو اس کی جو پہلی آواز ہے وہ ہا کی نکلتی ہے، بڑی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حلوائی۔ اسی طرح اس کی دوسری تصویر جو ہے حوض، یعنی ایک چھوٹا تالاب جو ہوتا ہے اس کو ہم حوض کہتے ہیں، تو حوض کی جو پہلی آواز نکل رہی ہے وہ بھی ہا کی ہے، یعنی بڑی ہے کی ہے۔ اسی طرح آگے جو تصویر دی گئی ہے وہ خ کی دی گئی ہے۔ خ پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نقطہ دیا گیا ہے اور وہ بھی اوپر ہے، تو یہاں خا کی آواز نکل رہی ہے۔ یہ آواز تھوڑا پروناؤنس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، چونکہ یہ آواز نہ تو ہندی میں ہے نہ تو انگریزی میں ہے، بلکہ صرف اردو زبان میں ہے، عربی میں بھی ہے اور پرشین میں بھی ہے۔ لیکن آواز کو جب ہم پروناؤنس کریں گے، ان آواز کو نکالیں گے تو ہماری آواز حلق سے نکلے گی، خا، خ کہیں گے اس کو۔ تو پہلی تصویر جو دی گئی ہے وہ خربوزہ کی دی گئی ہے اور دوسری تصویر خرگوش کی دی گئی ہے۔ اس طرح ان تصویروں کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ کس تصویر میں کون سا نام ہے، اس تصویر کا پہلا حرف کون ہے اور کس طرح ہم اس تصویر کی مدد سے اس حرف کو پہچان رہے ہیں اور اس تصویر کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں۔ تو بچوں، ان تصویروں کی مدد سے ہم نے حروف کی شناخت کر لی، ان کی پہچان بھی کر لی، کس طرح وہ لکھے جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حرف کسی بھی لفظ میں جب استعمال ہوتا ہے تو ابتدا میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ تو آئیے ان حروف کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ درمیان کے سے بننے والی کون سے لفظ ہیں، کون سی آوازیں ہیں۔ جیسے اگر ہم جیم کو لیں تو جیم میں جو پہلی آواز ابتدا میں آ رہی ہے وہ کون سا حرف بنتا
ہے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے جیم کو الف سے ملائیں گے تو جا ہوگا، اسی طرح جان، چاٹ، خان، جاپان، اسی طرح ایک ایک لفظ کو لے کر ان آوازوں کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح شروع میں یہ حرف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ جان، چاٹ، خان اور جاپان، اسی طرح درمیان کی آواز کو دیکھتے ہیں تو باجا، باجی اور حاجی۔ آپ یہاں جیم کی آوازوں کو دیکھا کہ درمیان میں کیسے استعمال ہوئی ہیں۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں باجے اور ناچے، تو باجے یہاں جو ہے ناچے، اس طرح سے ابھی درمیان میں ہی دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں جو آواز استعمال ہوئی ہے وہ آج، تاج، ناچ، بیچ اور بیچ، یعنی کس طرح سے جیم کی آواز، چے کی آواز یہ استعمال ہوئی آخر میں۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ آپ کے ذہن میں اور بھی ہوں گے جن کی مدد سے ان لفظوں کو ان کی مدد سے آپ ان لفظوں کو لکھ سکتے ہیں اور ان کی آوازوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں جو دیا گیا ہے لفظ درمیان میں الگ الگ آوازوں کے ساتھ جینا، چین، چینی، جیپ، چابی، نیچا، یعنی یہاں صرف نہ صرف وہ کہ جیم کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے بلکہ یہ کہ آواز جو ہے ان کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے، چونکہ پہلے بھی یہ کی آواز آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یا معروف یا مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی جب ہم چھوٹی ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں یا کھڑا زیر لگا دیتے ہیں نیچے تو وہ تو اس کے بڑی ایک ہی آواز نکلتی ہے، جیسے جینا، چین، چینی، جیپ، چابی، نیچا، ان سب میں یہ کی آواز بڑی یہ کی آواز نکل رہی ہے، یعنی جس کو ہم یا معروف کہتے ہیں۔ تو یہاں جیم کو بھی دکھلایا گیا ہے، چے کو بھی دکھایا گیا ہے، اور یہ کی آوازوں کے ساتھ کیسے تبدیلی ہوتی ہے اسے بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے جیب اور ایک لفظ ہے بیچ یا بیچ، اس دونوں میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ کی آواز بیچ میں استعمال ہوئی ہے وہ یا معروف نہیں بلکہ یا مجہول کی استعمال ہوئی ہے۔ جب ہم جیب کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کی آواز بڑی ایک ایسی آواز ہے اور اس کے پہلے حرف پہ زیر لگے گا۔ اسی طرح اب آئیے آنا، جانا، نانا، جانا، نانا، جاپان، جانا، یعنی ان حروف کی مدد سے معمولی سے جملے بنائے گئے ہیں۔ آنا، جانا، نانا، جانا، نانا، جاپان، جانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کس طرح سے جیم کی آواز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ آپ نے تینوں حرف لفظوں میں دیکھا کہ آنا، جانا، نانا، جانا، نانا، جاپان، جانا، چونکہ جیم، چے، ہے اور خے یہ چاروں حروف ایک جیسے ہیں لہٰذا ان کے جوڑ کی شکلیں ایک جیسی ہوگی، صرف نقطوں کی مدد سے ان کی آواز بدل جائے گی۔ تو بچوں ان چار آوازوں کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا کہ انہیں کس طرح لکھا جاتا ہے، کس طرح بولا جاتا ہے، ان کو کس طرح لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ان چار آوازوں کی مزید مشق کرتے ہیں۔ یہ چار آوازیں جیم، چے، ہے اور خے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان آوازوں کو ہم صحیح طریقے سے لکھنا سیکھیں، یعنی ان کی بنیادی شکل کیا ہے، پوری شکل کیا ہوتی ہے، ان کو خوشخط کیسے لکھا جائے۔ تو ان چار آوازوں کو ہم بار بار جب لکھیں گے تو ہماری مشق ہو جائے گی اور ہم بہتر سے بہتر لکھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ پھر ان آوازوں کی مدد سے ہم حروف و لفظ بنانا بھی سیکھ جائیں گے۔ جیسے ان لفظوں کو لکھوائیے، اس میں کئی لفظ دیے گئے ہیں، جو لفظ لکھے گئے ہیں انہیں آپ کو بار بار لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ وہ لفظ ہیں چینی، حاجی، بیج اور بیچنا۔ یہ لفظ جو ہے ان میں کس طرح سے وہ ان آوازوں کو استعمال کیا گیا ہے، کہاں شروع میں وہ آواز آئی ہے، کہاں درمیان میں آئی ہے اور کہاں آخر میں آئی ہے۔ ان لفظوں کو بار بار جب آپ لکھیں گے تو آپ لفظ بنانا بھی سیکھ جائیں گے، ان حروف کو جوڑ کر لکھنا بھی سیکھ جائیں گے، حروف کی آواز کو بھی سیکھ جائیں گے، کون سی آواز درمیان میں آئی ہے، کہاں بیچ میں آئی، کہاں شروع میں آئی ہے، کہاں آخر میں آئی ہے، ان کو بھی آپ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ آخر میں جو ایکسرسائز دی گئی ہے کہ نقطوں کی مدد سے لفظ بنوائیے، یعنی بہت سارے الفاظ دے دیے گئے ہیں لیکن ان پہ نقطے نہیں لگائے گئے ہیں، لیکن نقطوں کے بغیر بہت سارے الفاظ نقطوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے الفاظ نقطوں کی مدد سے بھی پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے کچھ الفاظ لے لیے گئے ہیں لیکن ان پہ نقطے نہیں لگائے گئے ہیں،
उन नुक्तों पर आपको खुद गौर करना है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि आपको 3 तरह की मशक़ें बताई गई, यानी उनको हरूफ को इनफरादी तौर पर लिखने की मशक़ करनी है आपको, फिर उनको आपको लफ्ज़ों में लिखना है कि अलग अलग लफ्ज़ों की मशक़ करनी है। अगली एक्सरसाइज वो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि पेचीदा हो, कुछ मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है वो दिलचस्पी से खाली नहीं है। अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो आपको नुक्तों की मदद से बहुत सारे अल्फाज खुद ब खुद आप बना लेंगे। आप यहाँ कुछ 8 अल्फाज दिए गए हैं, इन 8 अल्फाज बनेंगे। इसमें कहीं आपको नून इस्तेमाल करना है, कहीं बे इस्तेमाल करना है, कहीं चे इस्तेमाल करना है, कहीं जा की आवाज़ इस्तेमाल करनी है, कहीं ता की आवाज़ इस्तेमाल करनी है, कहीं पा की आवाज़ इस्तेमाल करनी है। तो इन आवाज़ों को इस्तेमाल, यानी बे पे 1 नुक्ता लगता है, पे 3 लगता है नून नीचे, इसी तरह ते पे नुक्ता 2 लगता है, ऊपर लगता है। तो इन नुक्तों की कमी बेशी से नीचे ऊपर लगा के और बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 8 लफ्ज़ बनाने के लिए आपसे कहा गया है, लेकिन जब आप उन शक्लों को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमें कौन सा लफ्ज़ कहाँ नुक्ते कहाँ लगाने हैं, कितने लगाने हैं, नीचे लगाने हैं या ऊपर लगाने हैं। मुमकिन है कि सिर्फ आपने ऊपर लगा दिया, 1 लफ्ज़ बन गया, या दूसरा लगा दिया, नीचे लगा दिया, दूसरा लफ्ज़ बना गया, लेकिन एक ही लफ्ज़ बन गए। लेकिन उसी तरह आप कुछ नुक्तों की मदद से इनफरादी तौर पर कुछ अल्फाज और भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप लफ्ज़ बनाएंगे तो उन लफ्ज़ों की मदद से आपका जहन काम करेगा और नए नए लफ्ज़ आपके जहन में आएंगे। उसी तरह आप उन शक्लों को बनाएंगे। शक्लों को बनाने के बाद नीचे ऊपर नुक्ते लगाएंगे, कुछ कहीं पे 3 लगेगा, कहीं पर 2 लगेगा, कहीं पर 1 लगेगा, कहीं पर नीचे लगेगा, कहीं पर ऊपर लगेगा। तो इन नुक्तों की कमी बेशी से और नीचे ऊपर लगाने से बहुत सारे अल्फाज खुद ब खुद हम बनाना सीख जाएंगे। इस तरह की मशक़ बहुत दिलचस्प होती है। इस मशक़ को हम खुद भी कर सकते हैं, इसमें और बहुत सारे लफ्ज़ों का इजाफ़ा भी कर सकते हैं और अपने टीचर्स की मदद से, अपने वालिदैन की मदद से भी इस एक्सरसाइज को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए किताब में दी गई मशक़ या एक्सरसाइज कह लीजिए या अभ्यास कह लीजिए बहुत अहम होते हैं। अभी जीम, चे, हे और खे के बारे में जो कुछ आपको बताया गया, उनमें मशक़ों का अहम रोल है। आइए इस किताब की या इस सबक की आखिरी मशक़ हम देखते हैं। नीचे 4 तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीरों की मदद से आपको उनका नाम लिखना है और नाम लिखने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उनमें इस ग्रुप की कौन कौन सी आवाज़ इस्तेमाल हुई है। जैसे पहली तस्वीर अगर हम देखते हैं तो चाबी दी हुई है, जिसको हम कुंजी भी कह सकते हैं या ताली भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको उसको देखकर चाबी लफ्ज़ लिखना है। तो चाबी कैसे लिखा जाएगा लफ्ज़, उसमें कौन सी आवाज़ निकल रही है, उस आवाज़ को आपको पहचान कर और उसका पूरा नाम लिखना है। इसी तरह दूसरी तस्वीर जो है जीप की दी हुई है। जीप ज़ाहिर सी बात है एक तरह की गाड़ी है, वो यहाँ कार आपको नहीं लिखना है, जीप लिखना है। जीप में पहली आवाज़ कौन सी है, जब आप उसको लिखेंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी, उसको ये से किस तरह मिलाएंगे ये भी देखना पड़ेगा, और जब बे से मिलाएंगे, पे से मिलाएंगे तो किस तरह बनेंगे। इसी तरह तीसरी शक्ल जो है ताज की है। ताज किसको कहते हैं वो आप जानते हैं कि सर के ऊपर जो मुकुट रखा जाता है वो ताज कहलाता है। तो ताज में कौन सी आवाज़ निकल रही है, जाहिर सी बात है कि जीम ग्रुप की आखिरी आवाज़ है। पहले तो ते अलिफ होगा और जीम होगा। तो इसी तरह हमें ताज लिखना है और यह भी देखना है कि इस ग्रुप की कौन सी आवाज़ निकल रही है, उसकी पूरी शक्ल कैसे होगी और कैसे लिखा जाएगा वो। इसी तरह चौथी तस्वीर है पान की। तो पान को आपको कैसे लिखेंगे, आपको यह भी देखना है कि पान की तस्वीर है या पत्ता भी कह सकते हैं, उसको जो भी कह लीजिए। तो पे है, अलिफ है और नून है। तो यहाँ पर पान कैसे लिखा जाएगा उसको आपको देखना है कि इसमें पे को अलिफ से कैसे मिलाएंगे। अलिफ के बाद जो नून आएगा वो अलिफ से नहीं मिलेगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि अलिफ के बाद आने वाला कोई भी हर्फ अलिफ से नहीं मिलता। इसी तरह बहुत सारे 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने बाद वाले हरूफ से नहीं मिलते। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस मशकों की मदद से जीम, चे, हे और खे को हमने अच्छी तरह पहचान लिया,
ان کی بنیادی شکل سے بھی واقف ہو گئے۔ کوئی بھی تصویر ہوتی ہے تو اس کی پہلی آواز کون سی ہو سکتی، کہاں جیم کی ہوگی، کہاں چے کی ہوگی، کہاں ہے کی ہوگی، کہاں خے کی ہوگی، یہ بھی دیکھا۔ ان کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے، درمیانی شکل کیا ہوتی ہے، آخری شکل کیا ہوتی ہے، یہ بھی دیکھا۔ پھر ان حروف کی مدد سے ہم کس طرح لفظ بناتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا ہم نے۔ پھر ان لفظوں کی مدد سے کس طرح چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنانا سیکھ گئے، ان کی انفرادی شکل بھی پہچان گئے، ان کو لکھنا بھی سیکھ گئے۔ تو بچوں، ان تصویروں کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ ہم بہت سارے الفاظ خود بخود لکھنا سیکھ جائیں گے۔ یعنی جتنی بھی تصویریں اس طرح کی ہم دیکھیں گے تو ان کے نام ہمارے ذہن میں آئیں گے، ان ناموں کو ہم کس طرح بولیں گے یہ بھی جانیں گے، اور ان کو کس طرح لکھ سکتے ہیں اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبق یعنی جیم گروپ کا جیم، چے، ہے، خے، ان تصویروں کی مدد سے ہم نے 4 حروف کو سیکھا، 4 آوازوں کو سیکھا، ان کی جوڑنے کی شکلیں بھی دیکھی، ان سے بننے والے الفاظ بھی سیکھے، بننے والے جملے بھی سیکھے، اور ان کی ابتدائی طور پر ان کو لکھنا بھی سیکھ لیا۔ امید ہے کہ اس سبق کی مدد سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس گروپ کو سیکھ گئے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ اپنے استاد کی مدد سے، اپنے والدین کی مدد سے، یا خود اپنی مدد سے اپنی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس سبق کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔